مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید مرحبا یوم سعید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے، اسے گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں، ہم سوچیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، بلکہ سوچیں تو سوچنا بھی نعمت ہے، دیکھیں تو دیکھنا بھی نعمت ہے، سنیں تو سننا بھی نعمت ہے، کہیں میں بول رہا ہوں یہ بولنا بھی نعمت ہے. یہ دونوں ہاتھ ہمارے سلامت ہیں، یہ ہاتھ بھی نعمت ہے. جن پیروں پہ میں چل رہا ہوں، آپ اور ہم چلتے ہیں، یہ پیر بھی نعمت ہیں. ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، مگر ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. آج جو سلسلہ ہے یہ کئی آنکھوں کو اشک بار بھی کرے گا، کئی چہروں پر مسکراہٹی بھی لائے گا، کئیوں کے دلوں میں ایک عجیب سی جس کو آپ کہیے کہ کیفیت بھی بن جائے گی. کیوں کہ آج ہم عید منا رہے ہیں انمول ہیروں کے ساتھ. یہ انمول ہیرے کون ہیں؟ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کی بینائی چلی گئی ہے، کچھ وہ ہیں جو سن نہیں سکتے، کچھ وہ ہیں جو بول نہیں سکتے. معذور کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کئیوں کے ہاتھ نہیں ہوتے، پیر نہیں ہوتے، اور اس طرح کی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں. مگر جو صحیح و سلامت ہوں انہیں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، انہیں اللہ کی نعمتوں کو کس قدر یوں سمجھیے اہمیت دینی چاہیے، اور ان نعمتوں کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے. آج کے سلسلے سے یہ سبق بھی لینا ہے. اور اگر زندگی میں کبھی کوئی مشکل آ جائے، بعض اوقات انسان بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، جسم کی کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. کئی لوگ معاذ اللہ بھیک مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں میں دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. آج کے یہ انمول ہیرے مجھے اور آپ کو سکھائیں گے کہ ہمت کسی حال میں نہیں ہارنا. یہ انمول ہیرے مجھے اور آپ کو سکھائیں گے کہ اگر چاہے کوئی ایک نعمت چلی بھی گئی ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں صابر و شاکر رہنا ہے. یہ انمول ہیرے مجھے اور آپ کو سکھائیں گے کہ اس حالت میں بھی علم دین کیسے حاصل کرنا ہے. یہ انمول ہیرے مجھے اور آپ کو سکھائیں گے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے. زبان والے، آنکھ والے، کان والے، آپ سب کے لیے اور میرے لیے علم دین سیکھنا، عبادت کرنا کتنا آسان ہے. ان سے پوچھنا ہے آج ہم نے کہ آنکھ نہ ہونے کے باوجود یہ علم کیسے سیکھتے ہیں، یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، یہ وضو خانہ کیسے تلاش کرتے ہیں اور وضو کیسے کرتے ہیں. زندگی کیسی گزرتی ہے بغیر آنکھ کے، بغیر سماعت کے زندگی کیسے گزرتی ہے. میں اور آپ دیکھیں نا، آپ مندی چل پر مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، مگر آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے ہیں جو مجھے دیکھ نہیں پا رہے، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے ہیں جو مجھے سن بھی نہیں پا رہے. مگر سوچئے پھر بھی انہیں علم دین کا شوق ہے، پھر بھی یہ اپنی آخرت بہتر بنانے کی کوششوں میں، پھر بھی یہ رب عز و جل کے شاکر بندے ہیں، شکر کرتے ہیں مولا کا. جس کے ہاتھ پیر سلامت ہوں پھر بھی ناشکری کرے، جس کے جسم کے اعضاء سلامت ہو وہ پھر بھی اللہ کی ناشکری کرے، وہ پھر بھی شکوے شکایت کرے، وہ پھر بھی علم دین نہ سیکھے، وہ پھر بھی عبادت نہ کرے، پھر اس کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں جا کدھر رہا ہوں. بہت کچھ سیکھنا ہے، دل کے کانوں سے اور دل کی آنکھوں سے آج کا سلسلہ دیکھنا ہے. اللہ کی نعمتوں کا، رحمتوں کا بہت شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے. آج سلسلہ بہت کچھ سکھائے گا، مگر میں چاہوں گا میں آپ کی فیلنگز بھی ہمارے سلسلے میں شامل رہیں، میں آپ کی کالز بھی چاہتا ہوں. آج اس سلسلے کو دیکھ کر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کیا نیت کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ لاکھوں ناظرین کے دلوں میں آج ایک نئی رمق، ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا. اس نیت کے ساتھ سلسلے کو شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے ذمہ دار بھی موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیں گے. جی حضور کچھ ارشاد فرمائیں. آج سلسلہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا ہے، انمول ہیرے ہمارے ساتھ. اس میں کس کس طرح کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. حضور الحمدللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے میں کچھ ایسے اسلام بھائی ہیں جو نابینا بھی ہیں، اور کچھ ایسے اسلام بھائی ہیں جو بول نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور ان میں ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جو بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ، یعنی تینوں چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس. جی، ان کے پاس تینوں چیزیں نہیں ہیں. اللہ. اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے. اللہ اللہ اللہ. مدنی چل کے ناظرین، میری دائیں اور بائیں طرف یہ دونوں طرف ایسے اسلامی بھائی ہیں جو نہ سن سکتے ہیں
نہ بول سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، مگر ان دونوں کے چہروں پر داڑھی ہے، ان دونوں کے سروں پر امامہ ہے، اور یہ آج ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ان دونوں اسلامی بھائیوں کو ان کی طرف سے سلام، میری طرف سے سلام پیش کروں گا۔ میرا سلام دیجیے ذرا ان کو اشارے کی زبان میں۔ ماشاء اللہ، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، ان کو میرا سلام پہنچ گیا ہے، میرا سلام انہیں دیجیے گا جناب۔ ماشاء اللہ، یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ تو ان اسلامی بھائیوں سے ابھی دیکھیں ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور ایک اسلامی بھائی آپ دیکھ رہے ہوں گے کنٹینیو، ان کو بھی دکھائیں گے ہم آپ کو، جو کنٹینیو اشارہ کر رہے ہیں، جو یہاں موجود اسلامی بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس منچ پر، ان کو بھی کنٹینیو یہ اشارے کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو اچھا یہ بتائیے گا حضور، جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو تلاوت کریں گے آج، یہ اسلامی بھائی مدنی آپ نے بتایا تھا ہے؟ جی حضور الحمدللہ عز و جل حافظ قرآن بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں، اور اس وقت الحمدللہ عز و جل ایک درجہ بھی چلا رہے ہیں۔ اللہ، پڑھا رہے ہیں؟ جی پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تلاوت بھی آج انشاءاللہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کریں گے جو نابینا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابراہیم اتاری۔ محمد ابراہیم اتاری، آپ حافظ قرآن بھی ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ پیدائشی طور پر نابینا تھے یا بعد میں آنکھیں چلی گئیں؟ پیدائشی طور پہ نظر کمزور تھی، پھر اور ہوتی گئی آہستہ آہستہ۔ اب بالکل نظر نہیں آتا؟ جب بہت تھوڑا تھوڑا آتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا۔ اچھا، حفظ کیسے کیا آپ نے؟ پڑھ کے کیا یا سن کے کیا؟ حفظ پڑھ کے کیا خود، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا نظر آتا تھا اس وقت نظر آتا تھا، قریب کر کے نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جب درس نظامی شروع کیا تو ہمارے اساتذہ نے، ہمارے کلاس فیلو نے بڑی تعاون کیا الحمدللہ۔ اب وہ آپ کو سناتے تھے، آپ یاد کرتے تھے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، اب یہ بتائیں، اب آپ درس نظامی پڑھا رہے ہیں؟ نہیں، میں مدرسۃ شعبہ قرآن پڑھا رہے ہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ تو حفظ کی آپ کلاس۔ حفظ کی کلاس، تو درجے میں جب طلبہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ آپ کو تو نظر نہیں آ رہے ہوتے وہ؟ ہماری تربیت ہوتی ہے اس لحاظ سے، ہماری مجلس ہماری تربیت کرتی ہے، تو اس کے مطابق ہم انہیں مدنی پھولوں پہ عمل آپ عمل کرتے کرتے ہیں۔ چلیں ماشاء اللہ، آج ہم آپ سے تلاوت قرآن سنیں گے۔ آئیے، ایک ایسے مبلغ دعوت اسلامی جو عالم دین کورس بھی انہوں نے کمپلیٹ کیا، قرآن حفظ کیا، آنکھیں اب نظر نہیں آتا مگر اب قرآن پڑھا بھی رہے ہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے موجود ہیں۔ آئیے ان سے انشاءاللہ تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے تلاوت سنوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اسلامی بھائی سے جی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، مزید پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں تلاوت کر کے سنائی، سورہ کوثر کی تلاوت ہوئی. بہت سارے آنکھ والوں کے لیے سبق ہے. کیا آپ کو مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اپنے بارے میں ہم سوچیں. جن کی آنکھیں ہیں وہ سوچیں کہ کیا انہیں مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے. ہمارے یہ نابینا عاشق رسول نے ہمیں یہ تلاوت سنائی. ایک اور اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے پاس بھی یہ نعمت نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے، مگر وہ میں نعت شریف سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احسن عطاری. محمد احسن عطاری. ماشاء اللہ. آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ مرکز الاولیاء لاہور مصطفیٰ آباد سے. اچھا، لاہور مصطفیٰ آباد سے. آپ پیدائشی طور پہ آنکھیں آپ کی نہیں تھیں؟ جی. اچھا، تو آپ نے دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو کیسے ملا؟ الحمدللہ جب میں اسکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا اور ایک مرتبہ مبلغین کہ میں کا قافلہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے آیا جی، اور میری ملاقات ہوئی ایک مبلغ سے. الحمدللہ وہ یہاں پہ آج بیٹھے بھی ہیں. ارے واہ. وہ آپ ان کا میں نے اخلاق دیکھا اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے میں نے دعوت اسلامی کو اپنا لیا. اخلاق دیکھا کیسے آپ نے؟ اخلاق محسوس کیا؟ اچھا. ارے واہ ماشاء اللہ. وہ کون ہے اسلامی بھائی؟ نام بتائیے ان کا. محمد عثمان عطاری. محمد عثمان بھائی کون ہے؟ ماشاء اللہ. عثمان بھائی تشریف فرمائے. ارے واہ ماشاء اللہ. اچھا، عثمان بھائی خود بھی خصوصی اسلامی بھائی ہیں؟ جی جی نابینا ہے. اللہ، یہ بھی نابینا ہیں اور انہوں نے ماشاء اللہ ایک اور نابینا کو. کیا بات ہے مدینے کی. یہ دعوت اسلامی ہے. نیکی کی دعوت کا جذبہ دیکھیں اسلامی بھائیوں میں. دکھائیں بھائی، ہمارے عثمان بھائی کو دکھائیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. ماشاء اللہ. چلے بھائی عثمان بھائی بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. اچھا، اب چلے نعت شریف سنتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سے. جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. سبحان اللہ. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا. مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا. مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا. مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. ان نیک تم بنانا، ان نیک تم بنانا. مدنی مدینے والے ان نیک تم بنانا. مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا. مدنی مدینے والے چلے تم گلے لگانا. مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش عطار
غم میں کاش عطار رہے گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. سب مل کے کہیں نا سبحان اللہ، ان کو اشارے سے کر کے دکھا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اشاروں کے ساتھ بھی یہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اسلام میں کنٹینیو، ذرا ان کو بھی دکھائیں کنٹینیو ہمارے اس پوری میری گفتگو کو بھی، اور یہ کنٹینیو انہیں جو ہے وہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ اسلام پر ان کی باتیں سن رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آج خوشی کا دن ہے اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے منچ پر جب اراکین شورا تشریف لائے، مفتیان کرام تشریف لائے، نعت خواں اسلام بھائی آئے تو سب کو کھجور مدینہ پیش کی. تو یہ انمول ہیرے بھی تو ہمارے ہیرے ہیں، کیوں نہ ان کو بھی یہ اسپیشل ہمارے اسلامی بھائی نے مجھے مدینہ شریف سے دی تھی، اور میں اچھی نیتوں کے ساتھ خود جا کر انشاءاللہ ان سب کو یہ کھجور مدینہ پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے ماشاءاللہ. ہمارے مدنی اسلامی بھائی کو تو انشاءاللہ ہم خود ہی پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھجور مدینہ. سبحان اللہ. ان کو بتائیے گا بھی کہ یہ کھجور مدینہ ہے ماشاءاللہ. چلیں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اسلام بھائی نابینا ہے میرا خیال ہے. اچھا ان کو ہم اپنے ہاتھ سے کھلا دیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. آگے آئیں گے تھوڑا سا آگے. ماشاءاللہ. چلیں یہ بھی نابینا. بسم اللہ. یہ ماشاءاللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے مدینہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسلام بھائی بھی نابینا ہے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ ٹھیک ہے. خیر بہت بہت عید مبارک. ماشاءاللہ. عثمان بھائی کو بھی ہم کھلائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت. ایسے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا انشاءاللہ. نعت خواں اسلامی بھائی کو بھی میں کھلاؤں گا اپنے ہاتھ سے. خوش نصیب رکن شورا کے ہاتھوں سے کھجوریں کھا رہے ہیں، وہ بھی مدینے کی کھجوریں. سبحان اللہ. فیضان بھائی کی کیا بات ہے، کھجور مدینہ کی کیا بات ہے، سوغات مدینہ کی کیا بات ہے، کھجور مدینہ کی کیا بات ہے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکو کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکو کی دعوت کا. خدا
سے لائے نبی کے گھر سخی کے گھر ضیافت کا خدا بالخیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. اور بھی اسلام بھائی تشریف لے آئے ہیں باپو, اور اسلام بھائی جو آئے ہیں نابینا بھی آئے ہیں, ان کو اور کھجور مدینہ پیش کریں. کیا بات ہے مدینے کی. میری پرسنل اس وقت کیا کیفیت ہے وہ تو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب میں ان کے قریب گیا اور انہیں کھجور پیش کی تو انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے سامنے کوئی بیٹھا ہے وہ کھجور دے رہا ہے. جب تک ان کے لبوں سے وہ کھجور نہیں لگی انہیں محسوس نہیں ہوا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے. میں اور آپ دیکھ کر سلیکٹ کر کے کھاتے ہیں کون سا نوالا کھانا ہے کون سا نوالا نہیں کھانا. یہ کیسے کھانا کھاتے ہوں گے, یہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے. اللہ کریم ان کو اس تکلیف کے جو ان کو یہ مشکل آئی ہوئی ہے زندگی میں, اللہ اس کے بدلے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. مگر ہم آنکھ والوں کے لیے ہم جو جن کے اعضاء سلامت ہیں ان کے لیے زبردست میسج اور زبردست درس ہے. انشاءاللہ بہت کچھ یہ ہمیں سکھائیں گے. ہم نے تلاوت بھی سنی ہے, ہم نے نعت بھی سنی ہے. اب کیا ہمارے کوئی اسلامی بھائی ہیں جو اشاروں میں درس دیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے خصوصی اسلام بھائی ہیں جو آپ کے اشاروں میں درس دے سکتے ہیں. اشاروں میں درس دیں گے. چلے جناب بلائیے ان مبلغ کو. عمیر بھائی کو بلوا لے مدینہ. ماشاءاللہ جو یہ درس دیں گے وہ آپ ہمیں پھر بتائیں گے یہ کیا درس دیں گے. ماشاءاللہ. چلیں جناب مدنی چل کے ناظرین, زبانی درس بہت سنا ہوگا, آج انشاءاللہ آپ کو اشاروں میں کچھ پیغام دیا جا رہا ہے. اشاروں میں مبلغ دعوت اسلامیہ میں درس دے کر سنائیں گے اور ہم سنیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ. کیا یہ وہیں کھڑے رہیں ٹھیک ہے یا یہاں بلا لوں؟ آپ کیا کہیں؟ یہاں آ جائے, یہاں آ جائے عمر. جی 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 ماشاءاللہ مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ ہمیں ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص جو کہ اللہ کے ولی تھے حضرت سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو کہ سفر پر روانہ تھے. تو وہ جنگل میں جا رہے تھے تو جب نماز کا وقت آیا تو پانی کی تلاش میں پریشان ہو گئے کہ پانی کہاں سے ملے گا. اب وہ جنگل میں جا رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں پانی. اب وقت بھی کم ہے, نماز کا وقت ہو گیا. اب جا رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں اور دل میں تڑپ بھی ہے کہ نماز کہیں نہ گزر نہ جائے نماز کا وقت. دیکھا تو ایک کنواں تلاشا مل گیا. اب کنویں میں دیکھا تو پانی بہت نیچے ہے. اب کنویں میں پانی نکالنے کے لیے کیا چیز ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اس وجہ سے پریشان تھے. ایک بچی آئی اور دیکھا کہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریشان ہے. پوچھا کیا ہے, بتایا کہ بیٹا پانی تو ہے مگر اس میں کچھ چیز نہیں ہے جو اس سے نکالا جائے پانی. تو ٹائم بھی کام ہے نماز کے لیے, اب پریشان بھی ہوں. بچی نے کہا پریشان نہیں ہو. اب بچی نے منہ سے کچھ میں پڑا اور تھوک پھینکا تو پانی اینن فانن اوپر آ گیا. حضرت سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کیا, مکمل کیا اور نماز پڑھی. نماز مکمل کرنے کے بعد بچی سے سوال کیا, بیٹا آپ نے منہ میں کیا پڑا ہے؟ بولا کہ بچی نے جواب دیا, مسکرائی, جواب دیا کہ میری عادت ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ عز وجل سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی ہوں, جس کی برکت سے یہ مجھے فضیلت ملی ہے. اب حضرت سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دل میں سوچ لیا کہ انشاءاللہ تعالی عز وجل میں درود و سلام پر ایک کتاب لکھوں گا. جو آپ نے وہ کتاب لکھی دلال و خیرات, اور یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اب کہ آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی عز وجل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
हज़रत सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इन्होंने पूरा वाक़या हमें सुना दिया, और ये दुरूद पाक की एक शानदार फजीलत है, बल्कि दलाइलुल खैरात शरीफ लिखी क्यों गई ये इसका एक सबब भी बयान किया गया है। इनको अमीर अहले सुन्नत के हाथ से आई हुई ईदी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बताएं भाई क्या दे रहे हैं इनको, ये बताएं भाई, जी आप बताएं। बताएं इनको भाई हम क्या दे रहे हैं। देखिए बापा की तरफ से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कैसे कहते हैं? सुभान अल्लाह बोलते में सब। अच्छा माशाअल्लाह। कई जज़ाकल्लाह बोल रहे हैं। अच्छा जज़ाकल्लाह कैसे बोलते हैं? जज़ाकल्लाह। चलिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चले माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, इंशाअल्लाह अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा मैं इन इस्लामी भाइयों से कुछ बात करना चाहता हूँ जो हमारे ये इस्लामी भाई साथ हैं। माशाअल्लाह इनको पूछें कि इनके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं ना, अब ये ज़िंदगी को कैसा महसूस करते हैं? क्या इस पोजीशन में भी ये अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? जी बता रहे हैं कि मैं खुश हूँ। अच्छा, हाँ जी, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी बिल्कुल हैं। राज़ी हूँ माशाअल्लाह, खुश हूँ। अच्छा, तो दावत इस्लामी के माहौल से आपको कैसा मिला, क्या मिला? हाँ जी बताएं, आप बोलते जाए। बोल माइक ले लें, माइक लगा भाई। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से पहले हमें कोई पूछता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिगीन हमारी तरबियत करते हैं और बहुत कुछ सीखने का सामान हुआ है। अच्छा, इनको कहें कि हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे मंच पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। कह रहे हैं जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कहिएगा हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारी मगफिरत की दुआ कीजिएगा। दुआ फरमाए। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अब्दुल हबीब भाई आपका शुक्रिया, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इनको भी अमीर अहले सुन्नत की ईदी पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। चले इनका आप तर्जमा कर रहे हैं तो आपको भी देते हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, चले माशाअल्लाह, यहाँ इस्लामी भाई मौजूद हैं, इनको भी कहें कि आप हमारे मंच पर आए हैं, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। आपको कैसा लग रहा है? आपके पास ज़बान भी नहीं है, आप सुन भी नहीं सकते, आप देख भी नहीं सकते, फिर भी क्या आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं? मैं खुश हूँ, कह रहे हैं मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मतलब आपके पास अहम तरीन 3 चीज़ें नहीं है, फिर आप कैसे खुश हैं? मैंने सवाल कुछ सोच के किया है मदनी चैनल के नाज़रीन। हमारे अल्लाह ताला का करम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। हाय हाय हाय। ऐसा इसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहूँगा जी। ये हमारे वो इस्लाम भाई हैं जो मैट्रिक में हैं। अच्छा, मैट्रिक भी पढ़ी? जी हाँ, इनके अगर हाथ पे आप लिख देंगे ना, जो भी अगर आपका नाम लिख दिया जाएगा ना, तो ये पहचान लेंगे वाकई हमारे रुकने शुरा है। हाँ। और इनका नाम है, और ये खुश हो जाएंगे वहाँ। अच्छा, उर्दू में या इंग्लिश में? उर्दू में। अच्छा, उर्दू में ये। चलो इनके हाथ जी में। हाथ में लिख के हबीब भाई बोल रहे हैं मुझसे थोड़ा सा ना, कह रहे हबीब भाई। क्या बोल रहे हैं? हबीब भाई। अच्छा, हबीब। पहचान लिया, हबीब नाम पहचान लिया जी इन्होंने। जी। अच्छा, इनको कहें हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आप आया, हमें बहुत खुशी हुई। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। इनको अमीर अहले सुन्नत की ईदी तोहफे में देते हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये हम सब के लिए कैसा दर्स है मदनी चैनल के नाजरीन। आंखें ना हो, समात ना हो, बोल ना सकते हों, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है। मेरे और आपके पास बहुत कुछ है, मगर क्या हम शुक्र अदा करते हैं? हम अल्लाह की बारगाह में सर शुक्र के जज्बात में क्या झुकाते हैं? अब भी अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अब भी छोटी छोटी बातों पर गमज़दा हो जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में नाशुक्री करेंगे। हर हाल में मुझे और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मदनी मुन्ने भी ऐसे आए हैं जो यहाँ पर नाबीना हैं। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, आप अपने बच्चों को देखिए। अल्लाह ने मुझे और आपको सेहतमंद बच्चे दिए, आँख वाले बच्चे दिए, हाथ पैर सलामत हैं।
جن کے بچے معذور ہیں وہ کیسی زندگی گزارتے ہوں گے. ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلوں پر ان بڑی مشکلوں کو یاد کرنا چاہیے, تو انشاءاللہ ناشکری کے جذبات سے ہم باہر نکل آئیں گے اور ہمارے لیے بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ہوگا. اب ذرا چلتے ہیں ہم مزید آگے. اب ہمیں کیا کر کے دکھائیں گے ہمارے اسلامی بھائی؟ ہمارے اسلام بھائی جو نابینا اسلام بھائی ہے, کالز بھی چاہتا ہوں, کالز آ جائیں تو کال بھی دیجیے گا. جی, تیمم کا طریقہ کر کے سکھائیں. تیمم کا طریقہ, اللہ, میں ان سے بلکہ پوچھنا بھی چاہوں گا, آپ ان میں سے کسی بلکہ بلائیں جس کو تیمم کا طریقے پہ آپ بلا رہے ہیں. عمران بھائی. عمران بھائی آئیے. یہ نابینا ہے؟ جی نابینا ہے. اللہ, اچھا یہ نابینا اسلامی بھائی وضو خانے پر کیسے جاتے ہوں گے اور کیسے وضو کرتے ہوں گے؟ ایسا بھی ان کو ہاتھ پکڑ کر لے جانا پڑتا ہے. اچھا جی, پھر وضو خانے پر جا کے نل کہاں پر ہے تو بالکل بالکل, وہ بڑی اس وقت دل پہ چوٹ لگتی ہے کہ دیکھیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں, ہمیں ہر چیز معلوم ہے. ان کو ایک ایک چیز بتانی پڑتی ہے کہ اس یہ نالا ہے, ادھر بیٹھیں گے آگے چوٹ نہ لگ جائے. ہیں یہ سارے آگے وضو خانے پہ سلپ ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے. جی جی بالکل, یہ بھی سارا وہ ان کو ساتھ ساتھ وہ مہاراج جو اسلام بھائی ساتھ لے کے جاتا ہے تو وہ ان کو بتاتا سارا کچھ نا. اچھا, اب تیمم, میں ایسے اگر مدنی چل کے ناظرین آپ سے سوال کروں کہ تیمم کے کتنے فرائض ہیں, تیمم کب کر سکتے ہیں, کب نہیں کر سکتے, کیا یہ آپ کو پتہ ہے؟ تیمم کرتے کیسے ہیں, کیا یہ انداز ہمیں پتہ ہے؟ حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بعض صورتوں میں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے, تیمم کر کے پاکی حاصل کرنی پڑتی ہے. تو آج ہمیں پتہ چلے گا بہت سارے مدنی چل کے ناظرین کو کہ ہمیں شاید تیمم کا طریقہ نہیں پتہ ہوگا. یہ انشاءاللہ اسلامی بھائی ہمیں طریقہ بتائیں گے, ذرا غور سے سنیے گا جناب. صلو علی الحبیب, سنائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ مائک پہلے ہاتھ میں لے لئیے. جی, محمد عمران اتاری. محمد عمران اتاری. آپ کا تعلق کہاں سے عمران؟ میرا پنجاب گلزار طیبہ سرگودا سے. گلزار طیبہ سرگودا سے ہے. آپ ہمیں کیا بتائیں گے آج؟ میں انشاءاللہ تیمم کا طریقہ کرنا. اچھا, پریکٹیکل کر کے بتائیں گے. اچھا, ویسے تیمم جو ہے یاد رہے مٹی کی جنس سے ہوتا ہے, یعنی زمین مٹی کی ہو, پتھر ہو, یعنی مٹی کی کوئی جنس ہوگی نا تو اس سے ہوگا. یہاں تو چونکہ یہ پینافلیکس بچھا ہوا ہے تو یہ یاد رہے کہ یہاں تیمم نہیں ہو سکتا, لیکن یہ البتہ ہمیں کر کے بتائیں گے تاکہ آئندہ کبھی ہمیں کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم کریں. ورنہ یعنی آپ تیمم کرتے رہتے ہیں جب پانی وغیرہ نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ جی, جب پانی نہیں ملے پھر تیمم کرتے ہیں. چلے آپ کر کے دکھائیں گے, ہمیں بتائیے کیسے بتائیں گے. جی, پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض ہے نیت کرنا. جی, دوسرا پہلا فرض ہے نیت کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرنا, چہرے کا مسح کرنا. چہرے کا مسح کرنا. ٹھیک ہے. تو تیسرا ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. جی, 3 اس کے فرائض ہیں. نیت کرنا, چہرے کا مسح کرنا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت مسح کرنا. یہ یاد رہے کچھ شرائط ہیں اس کی تیمم کی کہ ان شرائط کے ساتھ اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے. اب ہمیں تیمم کا کیا پریکٹیکل بھی کر کے بتائیں گے؟ جی انشاءاللہ. چلے جناب, یہ پریکٹیکل بھی ہوگا تیمم کا. کچھ بیچارے ایسے بھی میں نے دیکھا اسلام بھائی جب تیمم کرنے جاتے ہیں نا, ذرا پہلے ان کو کلوز, ایک منٹ میں بیٹا بات کر لو آپ, بلکہ بیچ پہ آ جائے تاکہ سب کے لیے آسانی رہے. تھوڑا ان کو ہاتھ پکڑ کے لے آئیں, تھوڑا اور آگے آ جائیں, بس یہاں پر. ٹھیک ہے. تو اچھا, میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک دو جگہ تیمم کرنے کی ضرورت پڑی تو جو ہمارے ساتھ تیمم کرنے والے تھے نا تو وہ جس طرح وضو کرتے نا پورا تیمم اس طرح کرنے لگے. منہ کا بھی مسح کیا, سر کا بھی مسح کیا, ہاتھ کا بھی کیا, پھر پیروں کا بھی کیا. تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں پیروں کا مسح نہیں ہے, اس میں سر کا مسح نہیں ہے. اس کے 3 ہی فرض ہے, نیت کرنا, پورے چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت مسح کرنا. اب آئیے دیکھیں کس طرح تیمم ہوگا. ہمیں ایک نابینا اسلامی بھائی سکھا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں نماز اور پھر اس کے علاوہ طہارت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو اور ہم طہارت حاصل کر کے نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں. جی ٹھیک ہے. یہ اگر مٹی ہوگی تو اس پر یہ ہاتھ کر لیں گے, ٹھیک ہے, زمین پر. پھر اس کے بعد نیت کر لیں گے اور نیت کرنے کے بعد اب منہ کا مسح کر رہے ہیں اچھی طرح, پورے منہ کا, پیشانی بھی کریں گے. صحیح. اچھا, پھر دوبارہ ہاتھ زمین پر ملیں گے, ٹھیک ہے, اور اب کیا کریں گے؟ اچھا, ہاتھ کا مسح کر رہے ہیں جناب. یہ دیکھیں کونیوں سمیت ہاتھ کا مسح ہو رہا ہے. انگلیوں کا بھی مسح کر لیں گے تاکہ انگلیوں کے اندر بھی ہاتھ گھوم جائے. ٹھیک ہے, ابھی دوسرے ہاتھ کا مسح ہو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ جناب تیمم ہو گیا. اگر واقعی نماز کی اہمیت ہو, اندازہ ہو, پانی نہیں ہو, جو شرائط پائی جائے تیمم کی, جب تیمم کر لیا جائے تو آپ سوچیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ ودن منٹ, 1 یا 1.5 منٹ میں تیمم ہو جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. جو میں نے دوبارہ کہا تیمم کی شرائط, اب تیمم کے بارے میں جی ان کو اٹھا دیں. تیمم ان کو بھی امیر اہل سنت کی عیدی پیش کریں گے انشاءاللہ. یہ لے لیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, یا مرحبا.
माशाल्लाह। तो तयम्मुम की इस तरीके को अगर पढ़ना भी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी किताब है नमाज के अहकाम, वो किताब हासिल कर लें। अमीर अहले सुन्नत की लॉज ऑफ सलाह, इंग्लिश में इसका तर्जमा हो चुका है, मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। अगर आप उसको हासिल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नमाज के बारे में कितनी ज़बरदस्त उसमें मालूमात मौजूद है, और तयम्मुम का तरीका और उसकी तमाम शराइत और वो तमाम बातें भी मौजूद हैं। तो उम्मीद है इस किताब को हासिल करेंगे। दावतिस्लामी.net से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कॉल्स अगर आ जाए तो मुझे बताइएगा, मैं कॉल्स भी इंशाल्लाह आपकी शामिल करता रहूँगा। आप हमें कॉल भी कीजिएगा, क्योंकि ठीक 3 बजे इंशाल्लाह हम ज़हनी आजमाइश को भी शुरू करने जाएंगे। जी हुजूर, और क्या हमारे इस्लाम में बताएंगे? हमारे इस्लाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल जो नाबीना है, हमारे इनके इस्लाह अमाल कोर्स के हवाले से जो तरबीती कोर्स हमारा होता है जी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल उनको हम नमाज के फ़राइज़, शराइत, वाजिबात सभी कुछ सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ एक नाबीना इस्लाम भाई हैं जिनको माशा अल्लाह अज़्ज़वजल 30 वाजिबात ज़बानी याद है। नमाज के 30 वाजिबात याद है? अल्लाह अल्लाह, नमाज के 30 वाजिबात हैं। मदनी चैनल के नाजरीन बहुत सारों को तो ये भी नहीं पता होगा, ये 30 वाजिबात ये भी नाबीना इस्लाम भाई हैं? जी जी, ये भी हमारे नाबीना इस्लाम भाई इन्होंने कोर्स किया बाकायदा? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कोई कोर्स भी करवाया जाता है? जी जी, 12 दिन का हमारा तरबीती कोर्स होता है जो कि इनको हम यानी कि करवाते हैं। जिस तरह ये प्रैक्टिकल का हमने आज आपने देखा है तयम्मुम का, तो इसी तरह ये इनके हाथ पकड़ पकड़ कर इनको सिखाते हैं और सारी तरकीब बनाते हैं। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई ऐसे माँ बाप सुन रहे हों कि जिनके बच्चे माजूर हों, इस तरह के गूंगे बहरे नाबीना हों, और वो अगर उनको सिखाना चाहते हो तो वो आप लोगों से राब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कहाँ राब्ता करें, कोई तरीका बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम यानी कि हर काबीनात में हमारे जिम्मेदार हैं। मरकज, किसी भी दावत इस्लामी की करीबी मरकज जाके मालूमात दें? बिल्कुल मालूमात, माशाल्लाह, कोर्सेज होते रहते हैं इनके। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब, आप भी अगर खुसूसी इस्लामी भाई सुन रहे हैं या उनके रिश्तेदार हैं तो उन्हें हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनकी तरबियत का एहतमाम दावत इस्लामी करेगी। अच्छा, हमें जनाब 30 वाजिबात भी नमाज के सुनाइए, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक खूबसूरत सा एक मदनी गुलदस्ता बनाया गया है कि ये जो खुसूसी इस्लामी भाई होते हैं, अनमोल हीरे जिनको हम कह रहे हैं, ये ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। हमने एक छोटा सा आपके लिए मदनी गुलदस्ता भी बनाया, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रहमतल लिल आलमीन, नाबीना कागज बेचने वाला। आंखों की बिनाई बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर उससे पूछिए जो इससे महरूम है, जो कायनात आलम के मज़ाहिर को देखने से आजिज है। एक ऐसे ही हौसलामंद इंसान की कहानी जो आंखों की बिनाई से महरूम है और बुलंद हौसले के साथ जिंदगी की शाहरा पर रवां दवा है, जो दस्ते सवाल दराज नहीं करता बल्कि शॉपिंग बैग्स बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आइए इस मिसाली इंसान के मुतालिक जानते हैं। अब्दुल कालिद बलोच, मडी रासूद बकरपुरी। 9 साल के बाद दानक निकला, बुखार भी है, बुखार को बहुत ऐसा करा, बुखार निकला, दानक निकलिया, आंखों का कैसेट निकलिया, कैसेट नहीं है, दानक लाल भी है ना अंदर है, ये निकल, आंखों के पीछे नस है ना, ये खत्म है। अल्लाह का शौक, कच्ची तो मोटा नहीं है, मतलब मजदूरी करता है, सही है। बाजार जाता है, मंगल बाजार, बुध बाजार, पति मजदूर छापर बेचते रहते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, कच्चे का दीक नहीं मानता है। या रहमतल लिल आलमीन। देखिए, ये है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों हमारे लिए मिसाल के हिम्मत नहीं हारनी, अपने हाथ से रोजी कमानी है। नाबीना होकर थैलियां बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। आज आंख वाले, कान वाले हट्टे कट्टे होते हैं, मगर वो भीख मांग रहे होते हैं और मदद मांगने के नाम पे लोगों के पास पहुंच रहे होते हैं। अपने हाथ की कमाई को रब पसंद फरमाता है। रिवायतों का मफहूम है, अल्लाह ताला उस मजदूर को पसंद फरमाता है जो थक कर हलाल रोजी कमाने में थक कर अपनी शाम करता है। बल्कि रिवायतों का मफहूम है, उसने गोया मगफिरत याफ्ता होकर शाम की, जिसने अपनी रोजी रोटी के लिए, हलाल रोजी के लिए थक कर शाम की। तो हमें रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, वो ज़रूर अता फरमाता है और ऐसे खुददारों की कमी नहीं है। उनको देखकर हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमें भी अपने हाथ से काम करना चाहिए। सुभान अल्लाह। जी, बुलाइए उन इस्लामी भाई को जो हमें 30 वाजिबात इंशाअल्लाह। जी, इनका नाम अब्दुल मुकद्दम अतारी है। अब्दुल मुकद्दम नाम है? अच्छा माशाअल्लाह। लाइए अब्दुल मुकद्दम भाई को।
माशाल्लाह संभाल ताजुल, कर। इस इस्लाम भाई में और अब्दुल मुकद्दिम भी काफ़ी क्वालिटियाँ हैं, यहाँ तक कि इसको 50 मदनी नामात भी ज़बानी याद है। पूरे मदनी इनामात भी ज़बानी याद है? जी ऐसा। अल्लाह अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल मुकद्दिम कैसे हैं आप? ठीक हैं? इनको माइक दीजिए ज़रा। अच्छा, पहले आप हमें वाजिबात तो सुनाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमें फ़राइज़ भी सुना दें। नमाज के फ़राइज़ और शराइत से फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे नाज़रीन भी सीख लेंगे। आगे आ जाए अब्दुल मुकद्दिम, माशाअल्लाह। कहाँ होते हैं आप? माइक पे बोलेंगे। बाहुल मदनी कुरंगी में। कोरंगी रहता है। अच्छा, आपने हमारे जो नॉर्मल इस्लामी भाई हैं उनके तो 72 मदनी इनामात हैं, आपके कितने मदनी इनामात हैं? खुसूसी इस्लामी के 27 मदनी इनामात हैं। खुसूसी इस्लामी भाइयों के 27 मदनी इनामात हैं। चले जनाब, ये कल इंशाल्लाह इनसे सुनेंगे भी हम इस्लामी भाई से। मैं बल्कि मैं दिखाऊंगा कल के सिलसिले में, रोजाना 2 से 3 चूंकि अनमोल ही रहे। याद रहे कि खुसूसी इस्लामी भाइयों का भी ज़हनी आजमाइश होना है, वो इंशाल्लाह कल और परसों में हम आपको बताएंगे कब होगा। और इनके अंदर भी नए नए इंशाल्लाह सेगमेंट होंगे। आज यूँ समझिए इनका तारुफ है और कल और परसों इनके दरमियान मुकाबले हैं। बहुत खूबसूरत तहाइफ हमारे पास मौजूद हैं, ज़रा तहाइफ का नज़ारा भी करा दें। मदनी चल के नाजरीन आप भी हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज हमने कुरान दाजी के ज़रिए अच्छे खासे तहाइफ आपको भिजवाने हैं। आज इंशाल्लाह मुझे बताया जाए, इंशाल्लाह आज हम इंशाल्लाह पंजतन पाक के 5, कल पंजतन पाक के 5 और फाइनल वाले दिन 12 तहाइफ मदनी चैनल के नाजरीन को भेजने वाले हैं। तो नाजरीन बार बार मैसेज कर रहे थे ना हमारे ईदी का क्या होगा, हमारे तबरुकात का क्या होगा, तो तबरुकात भी देखिए और इंशाल्लाह आपको भी भिजवाए जाएंगे। अब्दुल मुकद्दिम आप कुछ फरमाना चाह रहे थे? मदनी नामत 50 नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, जरा ऊपर करें। मदनी नामत 50 जो नॉर्मल इस्लामी होते हैं, 72 मदनी नामत 50 से याद है नहीं, लेकिन आपके खुसूसी के 27 है ना? ठीक है। अच्छा, अब हमें आप बताएंगे नमाज के फराइज कितने हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़ियाम, नंबर 3 क़िराअत, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सुजूद, नंबर 6 कायदा आखिरा, नंबर 7 खुरूज बिसौनिही यानी सलाम फेरना। सलाम फेरना। 7 फराइज सुना दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले माशाअल्लाह। अच्छा, अब नमाज की शराइत सुनाएंगे। नमाज की 6 शराइत है। ठीक है। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सित्र औरत, नंबर 3 इस्तकबाल किबला, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नियत, नंबर 6 तकबीर तहरीमा। माशाअल्लाह, 6 शराइत भी सुना दी है। 30 वाजिबात भी सुना देंगे इंशाअल्लाह। चले जनाब सुनाइए। क़ियामत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा कि 30 हरूफ की निस्बत है नमाज से तकरीबन 30 वाजिबात। नंबर 1 तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी दिगर नमाज़ों की तमाम रकातों में अलहम शरीफ पढ़ना, सूरह मिलाना, कुरान पाक की एक बड़ी आयत जो 3 आयतों के बराबर हो या 3 छोटी आयतें पढ़ना। नंबर 3 अलहम शरीफ सूरह से पहले पढ़ना। नंबर 4 अलहम्द शरीफ और सूरह के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ ना पढ़ना। नंबर 5 क़िराअत के फ़ौरन बाद रुकू करना। नंबर 6 एक सजदे के बाद बेतरतीब दूसरा सजदा करना। नंबर 7 बिलतरतीब दूसरा सजदा करना। नंबर 7 तादिल अरकान यानी रुकू सुजूद गोमा जलसे में 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बिदा ठहरना। नंबर 8 रुकू से सीधा खड़े होना। बाज़ लोग कमर सीधी नहीं करते और फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं, इस तरह इनका वाजिब तर्क हो जाता है। नंबर 9 2 सजदों के दरमियान जलसे में सीधा बैठना। बाज़ लोग जल्दबाजी के बाइस सीधा होकर नहीं बैठते और कमर सीधी करने से पहले दूसरे सजदे में सीधा होकर बैठने से पहले दूसरे सजदे में चले जाते हैं, इस तरह इनका वाजिब तर्क हो जाता है। सजदा साहू वाजिब हो जाता है, चाहे जितनी भी जल्दी क्यों ना हो, सीधा बैठना लाजमी है, वरना ऐसी नमाज मकरूह तहरीमी और वाजिबुल इयादा है। नंबर 10 कायदा उला वाजिब है अगरचे नफिल नमाज हो। दरअसल हर 2 रकात वाली नफिल का कायदा आखिरा है और फ़र्ज है, लेकिन अगर कायदा आखिरा भूल कर नहीं किया और तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया तो अगर इस रकात का सजदा नहीं किया हो तो वापस लौट आए, सजदा सहू करे, और अगर नफिल की तीसरी रकात का सजदा कर लिया है तो 4 रकात पूरी करे और सजदा सहू करे। सजदा सहू इस वजह से वाजिब हुआ, दरअसल अगरचे हर 2 रकात वाली नफिल नमाज का कायदा फ़र्ज है, लेकिन तीसरी और 5वीं रकात का सजदा करने के बाद कायदा उला वाजिब हो गया। नंबर 11 फ़र्ज वितर और सुन्नत मुअक्कदा में कायदा उला में तशहुद के बाद कुछ न पढ़ना। नंबर 12 दोनों कायदों में तशहुद मुकम्मल पढ़ना, अगर एक अल्फाज भी छूट गया
تو واجب ترک ہو جائے گا, سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. ماشاءاللہ 12 آج سنتے ہیں, 30 ان کو زبانی یاد ہیں, شاید بہت سو کو زبانی یاد نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو امیر اہل سنت کی انشاءاللہ عیدی بھی تحفے میں دیں گے. اچھا میں یہ چاہ رہا تھا, آج یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ, آئیے بیٹھے ادھر دسترخوان پہ بیٹھ جائیں, ادھر بیٹھ جائیں, ادھر بیٹھ جائیں. یہ دسترخوان کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے. آپ سب کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ مدنی دسترخوان ہے, اور میں الحمدللہ مدینہ منورہ سے کچھ سوغات مدینہ لایا ہوں, اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک مدنی دسترخوان ہر سال یہاں عید کے دن لگاتے ہیں, تو آج کیوں نہ مدنی دسترخوان ان خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ لگایا جائے. تو آج آپ کو مدینے کی روٹی بھی کھلائی جائے گی, مدینے کی دہی بھی کھلائی جائے گی, مدینے کا کھجور بھی کھلایا جائے گا. یہاں تو ہم اس کی پریکٹس یعنی اس کی ایک شبیہ ہی بنا سکتے ہیں. یہ سب دہی بھی مدینہ شریف کا ہے, یہ روٹی بھی مدینہ شریف کی ہے. ویسے وہاں پر افطار مدینہ میں یہ سب کھلایا جاتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مدینے جا کر وہاں یہ نعمت خانہ بھی نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ ہم یہ ایک جب تک دسترخوان لگ رہا ہے, ایک اور آپ میرے ساتھ آئیں گے. مجھے بتایا گیا کہ یہ لپس کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, تو کون اس میں سے لپس موومنٹ کو چیک کریں گے؟ ہمارے یہ اسلام بھائی ہیں جو سن بھی نہیں سکتے, بول بھی نہیں سکتے. اچھا مگر آپ آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, آ جائیں. یہ والے اسلام بھائی جی اچھا, یہ سن بھی نہیں سکتے, یہ بول بھی نہیں سکتے جی سر. اچھا یعنی میں جو بول رہا ہوں یہ نہیں سن پا رہے؟ نہیں. اچھا تو اب میں ان کے سامنے جو ہے کچھ بولوں گا تو یہ مجھے میرے اس اشارے کو پکڑ لیں گے. جی ایسا بات جیسے آپ کوئی بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ پڑھیں گے, منہ میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ پک کر کے بولیں گے, منہ سے آواز سے بولیں گے. آواز سے بولیں گے. اچھا اچھا جی جی. پھر مائک لے کر آئیں, پھر یہ مائک دے بھائی, کیا یہ مائک رکھیں. اچھا اب آپ ذرا ہٹ جائیں تاکہ وہ کیمرے والے دیکھ لیں. سبحان اللہ. اچھا چلیں آپ ذرا غور سے دیکھیں. اچھا جناب یہ اللہ اکبر میں نے کہا, انہوں نے یہ بیچارے اپنی زبان میں بولنے کی کوشش کر رہے ہیں, ظاہر یہ بول نہیں سکتے, لیکن یہ صرف لپس کے موومنٹ سے یہ پکڑ رہے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. ٹھیک ہے میں دوبارہ بولتا ہوں مدنی چل کے ناظرین. اچھا آپ ایسا کریں, ادھر دیکھیں, ان کو بولیں یہ اسکرین میں دیکھیں تاکہ ناظرین بھی دیکھ سکیں. آپ ہاں ٹھیک ہے. اچھا چلیں اچھا دیکھیے اب اسکرین پہ نا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بھی یہ دیکھ لیں گے اور ناظرین بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے ادھر سے, ادھر دیکھیں. ہاں اچھا کچھ چھوٹا نظر. ہاں بولے بولے. اچھا مجھے دیکھیں, چلے مجھے دیکھیں, چلے بولیں. اللہ اکبر. اچھا چلے مجھے دیکھیں. اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ خوش رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ. چلے جناب ان کو بھی امیر اہل سنت کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ہنی بھائی اب آپ ذرا ان سب کو ذرا ذکر کروائیں نا اپنے انداز میں. یہ دیکھیں گے. اللہ اچھا اب ان کو پوچھیں کہ یہ کچھ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تاکہ پھر ہم مدنی دسترخوان شروع کر دیں انشاءاللہ. کوئی آپ کا سوال ہو؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں عمیر بھائی جی آپ کا کوئی سوال آپ بولیں گے. ایک منٹ عمیر بھائی, ایک منٹ آپ کو مائک دیتے ہیں, آپ کو مائک دیتے ہیں, اور عمیر بھائی کو بھی ذرا کیمرے میں لیں. یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, یہ اشارہ کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی عید مبارک. خیر مبارک ماشاء اللہ. آپ نے ہمیں بلایا, ہمیں بڑی خوشی ہوئی. ڈیف اسلامی بھائی خصوصی اسلامی بھائی ہیں, بہت علم دین سیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں سارے ڈیف اسلامی بھائی خصوصی اسلامی بھائی. تو آپ کوشش فرمائے کہ ہمارے لیے بھی دارالمدینہ کی کوئی ترکیب ہو جائے.
کہ علم دین سیکھنے کا ہمیں بھی ترکیب ہو جائے کہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعوت اسلامی آپ سب کی ہے اور یہ خصوصی اسلامی بھائی بھی چاہتے ہیں کہ دارالمدینہ کھل جائے اور جامعۃ المدینہ کے لیے بھی اس پر کوشش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. آپ دعا کریں اللہ دعوت اسلامی کو مزید ہمت دے, مزید طاقت دے, ہمارے لیے راہیں کھول دے. آپ ذرا غور کریں محمد چل کے ناظرین, ہم آپ سے بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کے جامعات کی, مدارس کی, مدنی عطیات آپ سے مانگتے ہیں. یہ ایک الگ دنیا ہے. یعنی یہ اسلامی بھائی چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دارالمدینہ بنے, ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ پڑھیں اور آگے بڑھیں, علم دین حاصل کریں. انشاءاللہ کل آپ کو بریل لینگویج کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح یہ اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں, اشارے جو یہ ان کے ڈاٹس ہوتے ہیں, جو کتاب محسوس کر کے پڑھی جاتی ہے, وہ بھی انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے. تو بہرحال دعوت اسلامی آپ کی ہے. عمیر بھائی کو کہیں انشاءاللہ آپ دعا کریں, ہم ان قریب آپ کو یہ خوشخبری دیں گے انشاءاللہ. اور کسی اسلامی میں نے کچھ کہنا ہو تو پوچھ لیں. کسی کا اور کا سوال؟ جی ہمارے نابینا اسلام بھی کرنا چاہ رہے ہیں. نابینا اسلام, اچھا ان کو تو مائک دے دیں, میرا خیال ہے تو بول لیں گے نا. ماشاءاللہ. عثمان نام ہے, عثمان بھائی کا تو مجھے نام یاد ہو گیا ماشاءاللہ. ذہنی آزمائش کی تیاری بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ, ٹیمیں آ گئی ہیں, وہاں پر شروع کرنا ہے تھوڑی دیر میں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی آپ کرم فرمائیں, چل مدینہ جیسا کوئی مدنی قافلہ آپ اپنے ساتھ ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو. اللہ اللہ, میرے لیے بڑی سعادت ہوگی کہ میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدینے جاؤں, بلکہ آپ نے میرے وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے تار چھیڑ دیے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے یہ میرا خیال عمیر بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے اور کچھ اسلامی بھائی, ہم سب جب ذہنی آزمائش کا پچھلا مدنی قافلہ گیا تھا تو کئی نابینا, اور کیونکہ ایک ٹیم تھی پوری وہ سلیکٹ ہو گئی تھی, تو 4-6 اسلامی بھائی خصوصی تھے. اور مجھے یاد ہے, میں وہ منظر نہیں بھلا سکتا, بلکہ مدنی چل کے ناظرین کو بھی ہم نے دکھایا تھا کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑی تھی, اللہ 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 اللہ, پورے مدنی قافلے والے نے کعبہ دیکھا اور 2 یا 3 اسلام ایسے تھے جو بیچارے دیکھ نہیں سکتے تھے. مدنی چل کے ناظرین میں ان چیخوں کو نہیں بھلا سکتا. ایک اسلام مطلب وہ سن بھی نہیں سکتے تھے نا, ڈیف بھی تھے, وہ اتنی بلند آواز میں چیخ رہے تھے. جو سن نہیں سکتا اسے کیا پتا کہ میری آواز کون سن رہا ہے. لوگ جمع ہو گئے کعبے کے سامنے, اس اسلامی بھائی نے جو دھاڑے مار مار کر روئے ہیں وہ, اور جس چیخوں کے ساتھ انہوں نے کعبے کا دیدار کیا ہے, میں وہ مناظر نہیں بھلا سکتا. اس وقت بھی اللہ کا بڑا شکر ادا کیا تھا کہ مالک تیری مہربانی, تو نے آنکھ والا بنایا. لیکن ہمیں کیا معلوم کہ یہ بے آنکھ والے ہم سے زیادہ پا جاتے ہوں, ہم سے زیادہ لوٹ لیتے ہوں, ہم سے زیادہ برکتیں لیتے ہوں. میری دعا ہے اللہ ہم سب کو ایک ساتھ مدینے جانا نصیب فرمائے. دیکھیں آج مدینے نہیں ہیں مگر مدینے والے کے دسترخوان پر تو بیٹھ گئے نا ماشاءاللہ. تو سب آ جائیں جلدی جلدی دسترخوان پر بیٹھ جائیں. ہمیں عدنان بھائی وہ پیارا سا شعر بھی سنائیں گے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. چلیں جناب. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. زمانے بھر کا اللہ خصوصی اسلامی بھائی جو ہیں وہ مدینے کی روٹی اور مدینے کی دہی کھا رہے ہیں, اور میری تمنا ہے کہ میں ان کو اپنے ہاتھ سے کچھ نوالے کھلا کے برکتیں لوٹ لوں. ذرا ادھر ہو جائے, تھوڑا سا بیٹا ادھر ہو جائیں. ماشاءاللہ. ذرا آپ کالز بھی دے دیجئے, کالز بھی لیتے ہیں. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس مدنی دسترخوان کو دیکھ کر, ان اسلامی بھائیوں کو دیکھ کر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا کال دیجئے گا ذرا. میں ہند گجرات گجکچ سے محمد ایوب اختاری بول رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ خصوصی بھائیوں کے درمیان سلسلے کر رہے ہیں, جزاکم اللہ خیر, بہت اچھی بات ہے. میں بھی نابینا ہوں. جس صاحب جب احمدآباد میں آئے تھے تب مجھے ملاقات سے نوازا تھا. حسن صاحب جب احمدآباد آئے تھے تب بھی مجھے ملاقات سے نوازا تھا. اللہ کی مرضی, بس اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں.
کہ سب خصوصی بھائیوں کو میرا سلام اور عیسیٰ آپ کو سب کو عید مبارک. اعلیٰ حضرت کا دلاسا کے لیے میں نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھا ہوں. کوئی کیوں بات تیری پوچھے رضا, کوئی کیوں بات تیری پوچھے رضا, تجھ سے شیدا ہزار کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اگلی کال دیجیے گا, اگلی کال دیجیے گا. اسلامی بھائیوں کو عید مبارک. میری عرض ہے کہ باپا جان کا اور اعلیٰ حضرت کا اشارہ کر کے دکھا دیں. جزاک اللہ خیر. بیٹھے بیٹھے چلے. باپا جان کا اور اعلیٰ حضرت کا اشارہ کر کے. یعنی بھائی کیا اشارہ ہے بتائیے. باپا کا اشارہ ہے سب, بتائیے میرا بھائی, غور سے دیکھ لیں بھائی. باپا کی ہے. اچھا, یہ آنکھ پر اشارہ اور پھر یوں. اچھا چلے, یہ باپا کا اشارہ. اعلیٰ حضرت کا, اعلیٰ حضرت کا اہل سنت مانتا ہے نا, پھر وہ اعلیٰ حضرت کا مزار شریف کے. ٹھیک ہے, جو 3 رنگ وہ ہیں. اچھا اچھا, ایسے اور پھر یوں. ہاں جی, چلے ماشاء اللہ. چلے بھائی, اعلیٰ حضرت کا اشارہ بھی ہو گیا. اچھا, اور کون دوسری کال دیجیے بھائی. چلے, یہاں بھی نابینا اسلامی بھائی ہیں, میں ان کو بھی اگر عطاری ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل. عبدالحبیب بھائی, آپ جو سلسلہ آج لے کر آئے ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کا انمول ہیرے, واقعی یہ انمول ہیرے ہیں اور آپ کا یہ سلسلہ بھی انمول ہے. تو عبدالحبیب بھائی, میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. آپ جو آج یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی اس کے اندر اصلاح کے پہلو موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اپنی دعوت اسلامی کی قدر کرنی چاہیے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی اس شعبے کے اندر بھی کس قدر محنت سے کام کر رہی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. واقعی ان کو دیکھ کر صحیح معنوں میں نعمتوں کی قدر محسوس ہوتی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کس قدر ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, لیکن حقیقی جس طرح شکر ادا کرنا چاہیے کہ آنکھ سے بد نگاہی نہ ہو, زبان سے غیبت, چغلی, جھوٹ, گالی یہ نہ ہو, اور کانوں سے وہ موسیقی اور بری باتیں ہم نہ سنیں, تو واقعی پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے. تو دعاؤں کی درخواست ہے عبدالحبیب بھائی, میری, میرے والدین اور تمام امت کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. ماشاءاللہ. مدینہ ہو گیا جناب ماشاءاللہ. خصوصی اسلامی بھائی بہت خوش ہیں. اچھا ذرا ان سے پوچھیں ان کو کیسا لگ رہا ہے مدینے کے دسترخوان پر بھائی. آپ کھڑے ہو. اچھا, ان کو میں کہنا بھائی ذکر مدینہ بھی ہو جائے نا. مدینہ 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 مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو میری دعا ہے یہاں بھی مدینہ پاک جا کر بھی یہ دسترخوان بیٹھنا نصیب فرمائے. جنت کے نیکوں کے دسترخوان میں بھی ہمیں بیٹھنا نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیں گے نا. رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی, رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر
ضیافت کا خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار کراتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہیں انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجھ در رضا کا سناتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے مالک کل کہلاتے ہیں خدا گدا بھی منتظر ہے خلد میں کو کی دعوت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں کو کی دعوت کا خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا محمد بز ہر کامل ہے حق کی شان عزت کا محمد بز ہر کامل ہے حق کی شان